السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدسہ مقدسہ پر جو شہنشاہ فتح، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، ختم النبیین، احمد مجتبی، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ منزلیں مل جائیں گی بھٹکتے بھٹکتے ہی صحیح، منزلیں مل ہی جائیں گی بھٹکتے بھٹکتے ہی صحیح، گمراہ تو وہ ہے جو گھروں سے نکلے ہی نہیں۔ معزز سامعین و سامعات، صدر محترم پرنسپل، اساتذہ کرام، مہمانان خصوصی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سالانہ پربہار بزم میں آپ سب کے سامنے جس موضوع پر لطف شاعری کرنا چاہتی ہوں، میرا موضوع سخن ہے محنت۔ نہ کرو بحث ہار جاؤ گے، نہ کرو بحث ہار جاؤ گے، حسن اتنی بڑی دلیل نہیں۔ صدر علی وقار، کاہل، سست، نکمے اور بیکار نااہل لوگوں کی خود احتسابی کے بجائے ناکامی کا ذمہ دار تقدیر، نصیب، مقدر اور قسمت کو ٹھہرانا ریت اس نگری کی ہے اور جانے کب سے ہے۔ پھر اس طرف سے آ کر قسمت اور صرف قسمت کی راگ راتنے والے ہاتھ کی لکیروں، ستاروں کی چال اور طوطے کی فال پر سر پھینکنے والے دلائل پیش کرنے کے بجائے ہمیں قصے اور کہانیاں سنائیں گے، لیکن میں ان کی کوئی بھی بات چلنے نہیں دوں گی اور دلائل سے یہ ثابت کروں گی کہ کامیابی قسمت سے نہیں محنت سے ملتی ہے، کیونکہ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، بیچ کو دفن ہونا ہی پڑتا ہے۔ صدر علی وقار، کامیابی اجتماعی ہو یا انفرادی، دنیاوی ہو یا اخروی، اس کا تعلق صرف اور صرف محنت سے ہوتا ہے۔ انسان چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی۔ انسان انسانی جسم کی اعضاء کی انتقالی کرنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی۔ انسان لاکھوں من لوہے کو ہوا میں اڑانے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی۔ اور 15 اگست 1947 کو جب یہ ملک ہندوستان دنیا کے نقشے پہ ابھرا تو اس کامیابی کی بجائے کوئی تقدیر، نصیب یا مقدر نہیں بلکہ تحریک ہندوستان میں شامل لوگوں کی محنت اور صرف محنت۔ معزز سامعین و سامعات، اس طرف سے آ کر ریلیاں اٹھا کر چل کود کرنے والے ان قسمت کے ماروں کو میں بتاتی چلوں کہ تلاش رزق میں نکلنے کے بجائے انتظار میں بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ پیاس بجھانے کے لیے کنویں تک جانے کے بجائے مقدس سے کنویں کو کھینچ کر پاس لانے والے آج کامیاب نہیں ناکام ہیں۔ ظلم کے آگے سر اٹھانے کے بجائے ظلم کا نشانہ بنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فتح رہنے والے مظلوم آج کامیاب نہیں ناکام ہیں۔ پلٹتے جھپٹتے اور جھپٹ کر پلٹتے لہو کو گرمانے کے بجائے آج قسمت کے مارے کامیاب نہیں ناکام ہیں۔ سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے، تبھی ظالم کا وقت حساب آئے گا۔ سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے، تبھی ظالم کا وقت حساب آئے گا، اور تبھی غریب کے گھر میں ہاتھ جوڑے ہر جواب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ صدر علی وقار، اگر آج ہم نے کامیابی کا صحرا محنت کے سر سے اتار کر زبردستی قسمت کے سر پر رکھا تو یاد رکھیے طوفانی موجوں سے مقابلہ کر کے کشتی کو ساحل کے پار اتارنے والے ملا کشتی کو قسمت کی لہروں پر چھوڑ دیں گے اور اپنے ہاتھ سے جب پھول توڑ لیں گے۔
منزل کی طرف گامزن متحرک قافلے اپنے سفر قدموں میں ڈال کر جمہور کی چادر اوڑھ لیں گے اور یہ طلبہ طالبات ہاتھ کی لکیروں میں گم ہو کر کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ معزز سامعین و سامعات، یہ جد و جہد، محنت، کوشش، کام اور احکام کی فلسفے کو چھوڑ کر نجومی اور جادوگروں سے ناطہ جوڑ لیں گے اور آج کے اس مباحثے کے مستفید مقررین کی تیاری، دلائل اور محنت کو دیکھ کر نمبر لانے والوں کے لیے قسمتیں پوری کھول دیں گے۔ سچ ہے جو بات سرے داد سنائی جائے، سچ ہے جو بات سرے داد سنائی جائے، ایک نہیں ہاں کئی بار سنائی جائے۔ یہ جو قسمت ہے مقدر ہے نہیں مانتی میں، یہ جو قسمت ہے مقدر ہے نہیں مانتی میں، وہ کمائی ہے جو محنت سے کمائی جائے۔ صدر علی وقار، اگر میرے تمام دلائل کے باوجود اگر اب بھی کوئی قسمت اور صرف قسمت کے راگ لاتے ہوئے مقدر کے کچے گھڑے پر بیٹھ کر اپنے پریوار سے ملنے کی طلب رکھے تو اس کے لیے میں صرف اتنا کہتی ہوئی اجازت چاہوں گی کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل ایک تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ شکریہ والسلام علیکم۔